تو پہلا نقطہ سمجھا دیا نا، اب دوسرا نقطہ ادب سمجھا رہا ہے اللہ، ادب۔ جب آپ دیکھیے طریقہ یہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص کسی بڑی ہستی کے پاس جانے لگے، بڑے کے پاس، تو چھوٹا اس جانے والے کو سمجھاتا ہے کہ بڑے دربار میں جا رہے ہو، وہاں ایسے بات کرنا، ایسے کھڑا ہونا، ایسے بیٹھنا، ایسے گفتگو کرنا، اس طرح بات کرنا، ادب سکھاتے ہیں کہ نہیں؟ تو ادب کس کے لیے سکھاتے ہیں؟ بڑا چھوٹے کے دربار میں جانے کا ادب سکھاتا ہے یا چھوٹا بڑے کے دربار میں جانے کا ادب سکھاتا ہے؟ مگر جب مصطفیٰ کی محبوب کی باری آتی ہے وہ سارے طریقے الٹ دیتا ہے، اس کی شان ایسی ہے۔ اب وہ ادب سکھا رہا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کا، خدا ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے بڑا۔ بڑا کون ہے؟ اللہ، اور اس سے چھوٹا کون ہے؟ رسول، مخلوق ہیں۔ وہ بڑا ہو کر، رب ہو کر مصطفیٰ کے دربار کی حاضری کا ادب سکھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خیال سے میرے حبیب کے دربار میں جا رہے ہو، اونچی آواز سے بات نہ کرنا۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میرے حبیب کی جب بولے اپنی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ قربان جائیں، جب بندہ جانے لگا مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، تو حضور نے پکڑا اور پکڑ کے کہا خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو، عبادت کرنا، ادب سے یوں کھڑے ہونا، عبادت میں ادب سے یوں کھڑے ہونا۔ حضور سکھا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو، ادب میں یوں عبادت کرنا۔ اب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی جانے لگا تو خدا نے پکڑ لیا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، آؤ مجھ سے ادب سیکھ کر جاؤ، اونچا نہ بولنا، آہستہ بولنا۔ آپ کیا فرق کرنا چاہتے ہیں؟ فرق کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مصطفیٰ امت کو ادب خدا سکھا رہے ہیں اور خدا بندوں کو ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ بندے کو ادب خدا سکھا دے تو توحید ہے، اور خدا ہمیں ادب مصطفیٰ سکھا دے تو رسالت ہے۔ گویا توحید کا سبق مصطفیٰ دیتا ہے، ادب رسالت کا سبق خدا دیتا ہے۔ دو سبق ہیں کہ دو کتاباں ہیں۔ ایک کتاب دا نام ہے ادب توحید، ایک سبق دا نام ہے ادب توحید، بے سبق دا نام ہے ادب رسالت۔ دو استاد ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ، ان آپس ونڈ کیتی ہے۔ عرض کیتا مصطفیٰ باری تعالیٰ تو کے پڑھانا ہے تو میں کے پڑھاواں، سبق کیویں پڑھا دیے؟ خدا آکھیا مصطفیٰ ادب توحید دا سبق تو پڑھا، ادب مصطفیٰ دا سبق میں پڑھانا۔ ہاں میں پڑھے سا ادب مصطفیٰ دا سبق۔ سمجھ آئیے بات کی؟ سو جو توحید کا ادب کرے وہ مصطفیٰ کے شاگرد ہیں، جو مصطفیٰ کا ادب کرے وہ خدا کے شاگرد ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ادب توحید حضور پڑھاتے ہیں اور ادب رسالت اللہ سکھاتا ہے۔ تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی دربار میں جاؤ، خبردار اونچی آواز سے نہ بولنا، اور تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اور پھر باری تعالیٰ کچھ اور فرمایا، اور بھی سنو، جب میرے حبیب کو پکارنا ہو، بلانا ہو، تو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو میرے محبوب کا بلاوا بھی تمہارے بلاووں جیسا نہ ہو۔ اب یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو رب
حبیب کو پکارنے کے انداز میں دوسروں سے برابری نہیں مانتا، وہ رسول کی ذات سے کسی اور کی برابری کیسے مانتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ بلاوا بھی رسول کا کسی اور کے بلاوے جیسا نہ ہو اور کسی کا بلاوا رسول کے بلاوے جیسا، تو جو حضور کی پکار میں برابری نہیں مانتا وہ رسول جیسا کسی اور کو کیسے مانتا ہے؟ وہ رسول کی ذات میں کیسے برابری اور تساوی مانتا ہے؟ وہ تو بلانے کے انداز میں بھی تساوی نہیں مانتا۔ خبردار، اس ڈھب سے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ باری تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز اونچی کر دی یا برابری کی بلاوا کر دیا، بے ادبی کر دی، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے جیسے کافروں کے، مشرکوں کے، مرتدوں کے ضبط ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ وانتم لا تشعرون کا حکم ہر جگہ نہیں آتا، ہر جگہ نہیں آتا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے۔ اگر رسول کی بے ادبی کی، اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تم سمجھو گے ہماری عبادتیں قائم ہیں، ہماری تبلیغیں قائم ہیں، روزے قائم ہیں، حج قائم، زکوٰۃ قائم، جہاد قائم، تعلیم و تربیت قائم، صدقہ خیرات، سب اعمال صالحہ قائم، تم اسی گمنڈ میں رہو گے۔ وانتم لا تشعرون، اعمال سارے برباد ہو کر مٹی ہو چکے ہوں گے، خاک، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ باری تعالیٰ یہ کیوں سزا دی کہ پتہ بھی نہ چلے؟ فرمایا اور گناہ کوئی کرے تو پتہ چلنے دیتا ہوں، بلکہ پتہ چلاتا ہوں تاکہ توبہ کر لے، تاکہ توبہ کر لے اور معاف کر دوں۔ مگر کوئی میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، اسے پتہ بھی نہیں چلنے دیتا تاکہ اسے توبہ کی بھی توفیق نصیب نہ ہو۔ اس لیے شعور نہیں ہونے دیتا تاکہ توبہ کی بھی توفیق نصیب نہ ہو۔ تو حضور کی بے ادبی کرنے والا عمر بھر گمنڈ میں رہتا ہے کہ میرے پاس ساری نیکیاں ہیں۔ یہ راز اس دن کھلے گا قیامت کے دن، جب نامہ اعمال کھلے گا تو نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سب جل چکا ہوگا۔ کیوں جل گیا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے کہا یہی تو بات تھی، گستاخی مصطفیٰ کی کرو اور بے ادبی کرو اور میں خبر ہونے دوں؟ نہیں، میں نے اس لیے نہیں ہونے دی کہ تاکہ توفیق توبہ ہی نصیب نہ ہو۔ ادب سکھایا نا، پھر سکھایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ پھر فرمایا باری تعالیٰ بے ادبی کرنے والوں کی تو بربادی ہے، تو جو ادب کرے ان کے لیے کیا ہے؟ جو ادب کریں۔ فرمایا آؤ، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اور جو لوگ اپنی آواز پست رکھیں اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب سے بولیں، جی حضور۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ حکم سنا تو وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس طرح بات کرتے تھے جیسے کوئی آپس میں سرگوشی کرتا ہے، کان لگا کر بات سننا پڑتی تھی، اور دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا تو ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے۔ ادب کے پیکر بن گئے تھے۔ فرمایا جو حضور کا ادب کرے، آواز پست رکھے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہوں۔ تو گویا تقوی اسی کے پاس ہے جس کے دل میں ادب مصطفیٰ ہے۔ ادب مصطفیٰ ہی کا نام تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے، قربان جاؤں، دیکھو ادب سکھا رہا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، کسی اور کے لیے کیا؟ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میرے حبیب، یہ لوگ جو آپ دوپہر کو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ کے حجرے سے باہر سے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان میں عقل بھی کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بے عقل لوگ، پاگل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پاگل ہے جو باہر سے کھڑے ہو کے آواز دے کے آپ کو بے آرام کرتے ہیں۔
پہلے فرمایا جو بے ادبی میں آواز اونچی کرتے ہیں وہ بے ایمان ہیں، جو بے ادبی میں آواز اونچی کرتے ہیں وہ حبطت اعمالہم، بے ایمان ہیں، اور جو نادانی میں پیچھے حجرے کی آوازیں دیتے ہیں وہ بے عقل ہے۔ تو گویا حضور کی بے ادبی کرنے والے کے پاس نہ عقل ہے نہ ایمان ہے۔ اور فرمایا کتنا اچھا ہوتا، یہ قرآن کی آیت، اگر کھڑے رہتے آپ آرام سے اٹھ کر خود باہر آتے تو تب آپ سے بات کر لیتے۔ یہ قرآن کے مضمون ہے، رب ہو کر یہ مضمون سمجھا رہا ہے بندوں کو، ادب سکھانے کی حد کر دی، اور قربان جائیں یہاں تک سکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا پکایا صحابہ کرام کا، کھانے کی دعوت دی، وہ کھانا کھا کر پھر حضور کے ساتھ باتوں میں بیٹھے رہے، آقا کے گھر در دولت پر بیٹھے رہے، خوشی میں باتیں کرتے رہے۔ تو آقا نے حیان ان کو نہیں کہا کہ اب جاؤ، حضور بھی ان کی وجہ سے تلطف خاموشی سے بیٹھے رہے، ملاطفہ میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ آیت لے کر جاؤ، ادب سکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا اب یہ قرآن کی آیت ہے۔ ارے حضور کے گھر کھانا کھا کر صحابہ دیر تک بیٹھے رہیں، اس پر بھی قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھے کیا کہ ادب کے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ کھانا کھا کے بیٹھے رہے، بات چیت، اس پر قرآن آ گیا۔ فرمایا اذا طعمتم فانتشروا غیر مستأنسین فی الحدیث لا مستأنسین فی الحدیث۔ فرمایا جب کھانا کھا چکو میرے حبیب کی دعوت پر تو کھانے کے بعد بیٹھا نہ کرو، چلے جایا کرو۔ لا مستأنسین فی الحدیث، باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھا کرو، میرے حبیب کو حیا آتا ہے تمہیں کہتے ہوئے کہ چلے جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رسول یستحیی منکم، قرآن کہتا ہے رسول کو حیا آتا ہے، وہ حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کہتے کہ چلے جاؤ۔ ان اللہ لا یستحیی، مجھے کیا حیا ہے، تمہیں کہتا ہوں چلے جاؤ۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ کی اہمیت۔ قرآن میں ایسی ایسی باتیں بھی ادب کی امت کو سکھائی ہیں، ایسی ایسی باتیں ادب کی سکھائی ہیں۔ اور پھر کسی نے کہا رائنا، حضور ہمیں رعایت کرے، اس معنی میں شک تھا، فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا کہہ کے نہ بلایا کرو، اس میں خرابی ہے۔ جب حضور کو متوجہ کرنا ہو تو عرض کیا کرو انظرنا، حضور ہمارے حال پہ نظر کرم کر دے۔ یہ قرآن ہے، قرآن، قرآن اور ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے، اللہ ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے۔ یہ تھے حکم۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عملاً ادب کی تعلیم دی ہے۔ عظمت مصطفیٰ لوگوں کے دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے، عظمت مصطفیٰ لوگوں کا ایمان بنانے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کا شعور لوگوں کو منتقل کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے ادب اور تہذیب کی تربیت دینے کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں ٹریننگ دی ہے۔ ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے، سب نبیوں سے میثاق نبوت لیا۔ جب ان کو نبوت دینے لگے تو ہر نبی سے حلف نامہ لیا، تو اللہ پاک نے ہر نبی سے حلف لیا، اس کا بیان کیا قرآن مجید۔ اب سنیے بیان، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا میثاق نبوت لیا، پھر اس کے بعد چند نام لیے، چند تو نام میں کیا میثاق، ان کا میثاق لیا، وَمِنْ کا وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، تو پہلے کون نبی آیا؟ نوح علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کے بعد جن کے نام آئے۔ پھر کون آیا؟ ابراہیم۔ پھر کون آیا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر کون آیا؟ عیسیٰ۔ اور پھر کون آیا؟ نبی آخر زمان حضور علیہ السلام۔
تو حضور آئے سب سے آخر میں. سارے نبیوں کی ترتیب وہی رکھی ہے جس ترتیب سے وہ آئے. جو پہلے تھا اس کا نام پہلے، پھر دوسرے کا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، ساری ترتیب وہ رکھی. اور جو سب کے بعد آیا ہمیں ادب سکھانے کے لیے نام ان کا سب سے پہلے لیا. فرمایا میثاق النبیین ومن کا، سب نبیوں سے میثاق لیا. اور کیسے ومن کا؟ اور مصطفیٰ آپ سے لیا، اور نوح سے لیا، اور ابراہیم سے لیا، اور موسیٰ سے لیا، اور عیسیٰ سے. جس ترتیب سے بعثت ہوئی تھی چاہیے تھا کہ عیسیٰ کے بعد حضور کا نام آتا. ہر نبی کو ترتیب سے بلایا، مگر جو سب سے آخری نبی ہے اس کو سب سے پہلے رکھا. ادب سکھانا مقصود یہ تھا کہ بے شک آنے میں آدم اور ابراہیم پہلے، مصطفیٰ آخر میں، مگر ادب اور تعظیم مصطفیٰ سب سے پہلے، بعد میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا. فرمایا تھا نا کہ اس طرح نہ بلاؤ میرے محبوب کو جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. تو قرآن مجید نے اس ادب کی تربیت دی. اللہ پاک نے قرآن میں نبیوں کو بلایا، خود عمل کر کے دکھایا. کیا؟ خود عمل کر کے دکھایا، نبیوں کو بلایا. اب سنتے آئیے. فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام ان کے نام ان کو بتا دیں. یا آدم. فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت نوح کو بلایا یا نوح کر کے. فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، حضرت ابراہیم کو بلایا نام لے کر. فرمایا یا لوط انا رسل ربک، حضرت لوط کو بلایا نام لے کر. فرمایا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، حضرت شعیب علیہ السلام کو بلایا نام لے کر. حضرت ہود کو بلایا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، حضرت ہود کو بلایا نام لے کر. حضرت صالح کو بلایا یا صالح ما کنت فینا مرجوا قبل ھذا، نام لے کر بلایا حضرت صالح کو. حضرت داؤد کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، داؤد کو یا داؤد کہہ کے بلایا. فرمایا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، حضرت موسیٰ کو نام لے کے بلایا. حضرت یوسف کو فرمایا یوسف اعرض عن ھذا، حضرت یوسف کو نام لے کر بلایا. حضرت عیسیٰ کو فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، حضرت عیسیٰ کو نام لے کر بلایا. حضرت زکریا کو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، نام لے کر کہا. حضرت یحییٰ سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کو رب نے نام لے کر بلایا. جب مصطفیٰ کی باری آئی کہا الحمد والناس تک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، نام نہیں لیا یا نبی کہا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نام نہیں لیا یا رسول کر کے بلایا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ سونی کملی والے اٹھ کھڑا ہو، رات وقت جاگیا کر. نام لے کر بلایا کملی کا. یا ایھا المدثر قم فانذر. تو جب حضور کی باری آئی وہ رب تھا، چاہے تو 100 بار نام لے کے بلائے. حضور اس کے بندے ہیں، مگر چونکہ ہمیں ادب سکھا رہا ہے ہر نبی کو نام سے پکارا، مصطفیٰ کو رب ہو کر بھی نام لے کر نہیں پکارا. یہاں ایک آگے ایک اور بڑا لطیف نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک اور ادب سکھایا. ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے آواز دیتے ہو حضور کو اس طرح بولیے نہ پکارا کرو. یہ قرآن میں حکم دیا. اب حضور علیہ السلام کے لیے جس طرح باقی لوگوں سے کو پکارا جاتا اس طرح پکارنے سے منع کیا. یہ قرآن میں تلقین کی. اور جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ پہلی بات سے ذرا مختلف ہے، تھوڑا باریک فرق کو سمجھیں. پہلے یہ تھا کہ اللہ نے پکارا ہر نبی کو نام لے کر، مگر محبوب کو پکارا یاسین و طٰہٰ
القاب کے ساتھ، مزمل و مدثر. پہلے یہ بات. اب دوسری بات بتا رہا ہوں، ادب کا ایک اور گوشہ. امتوں نے پہلے نبیوں کو نام لے کر پکارا تھا. امتوں نے، حضرت ہود کی امت انہیں نام لے کر بلایا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے انہیں نام لے کر پکارا، حضرت صالح علیہ السلام کی امت نے انہیں نام لے کر پکارا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ان امتوں نے نبیوں کو نام لے کر پکارا بلایا تھا تو ہم نے تو نہیں سنا تھا. بولیے، اگر نوح علیہ السلام کی امت نے ان کے زمانے میں انہیں یا نوح کہہ کے بلایا تو خواجہ فقیر محمد صاحب نے، خواجہ احمد حسن صاحب نے، پیر خلیل الرحمن صاحب نے، میں نے، آپ نے، ہم نے تو نہیں سنا تھا. بات ان امتوں کی تھی، گزر گئی. ٹھیک ہے نا. اللہ کیا کرتا ہے، وہ جو امتوں نے نبیوں کو نام لے کے بلایا تھا ان کے نام لے کے بلانے کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. یہ بات سمجھیں. اور فرمایا قالو، اب بدل گیا، پہلے اللہ بلا رہا تھا، اب فرمایا قالو، ان امتوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا، اے نوح آپ نے ہم سے جھگڑا کیا. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ امتوں نے بلایا یا نوح کہہ کر، اللہ نے اس کا ذکر کر کے ہمیں سنا دیا. خاص بات، قرآن کا حصہ بنا کے، واقعہ پرانا تھا اس کو قرآن میں درج کر کے ہمیں بھی بتا دیا کہ وہ یا نوح کہتی تھی. بتا دیا. ہود کی امت نے کہا قالو یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود آپ کوئی دلیل اور معجزے کے ساتھ آئے. تو ہمیں حصہ قرآن میں آیت اتار کر سنا دیا کہ وہ یاہود کہہ کے بلاتے ہیں. صالح علیہ السلام قوم نے کہا قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا، ان کی بولی قرآن میں بیان کر دی. انہوں نے کہا اے صالح ایسا. تو ہر پیغمبر کو ان کی امت نے نام لے کر بلایا تھا اور اس کا ہمیں علم کس طرح ہوا، قرآن کے. تو ان کے بیان کو قرآن میں درج کر دیا کہ وہ اس طرح بلاتی تھی، وہ اس طرح بلاتی تھی. جب وہ قرآن میں امتوں کا بلانا درج کر دیا، یہ بات بڑی خاص ہے، تو وہ سب پیغمبروں کو